بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الاحسان اکیڈمی کے تجوید کورس کا 15واں سبق، عنوان ہے را کے احکام۔ یہ پہلا حصہ ہے، اس میں را کو موٹا پڑھنے کے جو مقامات ہیں وہ بیان ہوں گے۔ ان مقامات کو یہاں 5 قسموں میں بیان کیا گیا ہے۔ گویا 5 مقامات ہیں جہاں را کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے۔ اس موٹا پڑھنے کو پر پڑھنا کہتے ہیں۔ پر، پے اور رے، اور پے کے اوپر پیش ہے پر۔ پر کا معنی ہوتا ہے موٹا۔ سب سے پہلے را کو دیکھیں گے کہ اس را پر کوئی حرکت ہے یا نہیں ہے۔ کبھی را پر حرکت ہوتی ہے، زبر، زیر، پیش، اور کبھی را ساکن ہوتی ہے۔ تو را پر اگر حرکت ہو تو زبر ہو یا پیش ہو، کھڑا زبر ہو، الٹا پیش ہو، 2 زبر ہوں، 2 پیش ہوں، یہ سب صورتوں میں زبر اور پیش ہی شمار ہوتی ہے۔ 1 ہو، 2 ہو، سیدھے ہوں، الٹے ہوں، بہرحال زبر ہو یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ہے ربک، را پر زبر ہے۔ الرحمن، را پر زبر ہے۔ ربما، زبر ہے۔ شرن، 2 پیش، ربما میں را پر پیش ہے۔ شرن، را پر 2 پیش ہیں۔ کبرا، را پر کھڑا زبر ہے۔ بصیرا، 2 زبر ہیں۔ خبیرن، 2 پیش ہیں۔ تو یہ جو را ہے جس پر زبر ہو یا پیش ہو، چاہے 1 ہو، چاہے 2 ہو، چاہے الٹا زبر ہو، الٹا پیش ہو یا کھڑا زبر ہو، یہ را موٹی پڑھی جائے گی۔ دوسری صورت ہے کہ را پر تو کوئی حرکت نہیں ہے، را ساکن ہے، لیکن اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے یا پیش ہے۔ را سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو بھی را کو موٹا ہی پڑھیں گے۔ خود را پر زبر ہو یا پیش ہو، یا را ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو، یا پھر را بھی ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، تو یہ 3 صورتیں ہو گئی۔ دوسری صورت کی مثال ہے ارسل، را ساکن ہے، اس سے پہلے حمزہ پر زبر ہے۔ مرسلون، را ساکن ہے، اس سے پہلے میم پر پیش ہے۔ اور را بھی ساکن ہو، اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہو، اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، اس کی مثال ہے جیسے قدر۔ یہ عام طور پہ وقف میں ہوتا ہے، وقف کے علاوہ ایسے نہیں ہوتا کہ 2 حرف اکٹھے ساکن ہو۔ قدر، را ساکن ہے وقف کی وجہ سے، اس سے پہلے دال بھی ساکن ہے۔ صبر، را ساکن ہے وقف کی وجہ سے، اس سے پہلے با بھی ساکن ہے۔ عسر، صدور، را ساکن ہے، اس سے پہلے واو ساکن ہے۔ تو یہ 4 مثالیں ہیں، چاروں میں را بھی ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے۔ اب اس سے جو پیچھے حرف ہے وہ دیکھیں تو قدر میں اس سے پہلے پر زبر ہے، صبر میں بھی زبر ہے، عسر اور صدور میں پیش ہے، تو یہاں بھی را کو موٹا پڑھیں گے۔ یہ 3 مقامات ہو گئے۔ چوتھا مقام ہے را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، لیکن وہ زیر دوسرے کلمے میں ہو، الگ، ایک کلمے کے آخر میں زیر ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں را ساکن ہے۔ ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے، اس کے آخری حرف کے نیچے زیر ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں را ہے اور وہ را ساکن ہے، تو ایسی را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ ویسے تو را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھنا ہوتا ہے، جیسا کہ اگلے سبق میں آئے گا، لیکن یہ کلمہ جب الگ الگ ہو جائے، لفظ الگ الگ ہو جائیں، زیر ایک کلمے میں، را دوسری کلمے میں، تو پھر یہ را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے ارتابو، ام الگ لفظ ہے، ارتابو الگ لفظ ہے۔ اب ام کے کلمے کے آخری حرف میم ہے، اس میم کے نیچے زیر ہے، اور ارتابو کا پہلا حرف را ہے، را ساکن ہے، تو را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے اور دوسرے کلمے میں ہے، تو یہ را موٹی پڑ جائے گی۔ امیر تابو نہیں پڑھیں گے، امیر تابو۔ اسی طرح من ارتضا، من الگ لفظ ہے، ارتضا الگ لفظ ہے، تو نون من کا آخری حرف ہے، اس کے نیچے زیر ہے۔ ارتضا میں را پہلا حرف ہے، وہ ساکن ہے، تو اس کو موٹا پڑھیں گے۔ اسی طرح ان ارتبتم، ان الگ لفظ ہے، ارتبتم الگ لفظ ہے، ان کے آخری حرف نون ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اور ارتبتم کا پہلا حرف را ہے، وہ ساکن ہے۔ 4 صورتیں ہو گئی۔ 5ویں صورت
کہ را ساکن ہو تو اب اس کے بعد ہم دیکھ لیں، اس کے بعد کوئی موٹے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، جو 7 حرف ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، ہم نے پڑھے ہیں صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف اور خا، یہ 7 حرف ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ۔ تو را ساکن اور اس کے بعد ایسا کوئی حرف آ جائے تو بھی را کو موٹا پڑھیں گے، چاہے را سے پہلے زیر آتی رہے۔ ویسے تو را سے پہلے زیر آئے، را ساکن اور اس سے پہلے زیر آئے تو را کو باریک کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ زیر دوسرے کلمے میں ہو تو را کو موٹا کر دیں گے، اور را ساکن کے بعد کوئی حروف مستعلیہ میں سے، موٹے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تب بھی را کو موٹا ہی پڑھیں گے، جیسے مرصاد، قرطاس، یہ ہے را ساکن ہے، اس کے بعد صاد آ گیا، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹے حروف میں سے ہے۔ قرطاس را ساکن ہے، اس کے بعد طا ہے، یہ بھی موٹے حروف میں سے ہے۔ تو یہ 5 مقامات ہو گئے۔ پہلا مقام را پر زبر ہو یا پیش ہو، ایک ہو یا 2 ہوں، یا کھڑا زبر الٹا پیش ہو، سب صورتوں میں۔ دوسری صورت را خود ساکن، اس سے پہلے زبر یا پیش ہو۔ تیسری صورت را بھی ساکن، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن، اس سے پہلے زبر یا پیش ہو۔ 3 صورتیں ہو گئی۔ چوتھی صورت را ساکن اور اس سے پہلے زیر ہو لیکن دوسرے کلمے میں ہو۔ 5ویں صورت را ساکن اور اس کے بعد موٹے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، ان 5 صورتوں میں را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ایک اور صورت علماء تجوید نے بیان کی ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو، عارضی زیر ہو، عارضی طور پہ آنے والی زیر ہو۔ اب یہ چیز کیونکہ زیر کا عارضی ہونا یا اصلی ہونا یہ ہر ایک کو نہیں پتہ چلتا، اس لیے اس کے بارے میں ہم نے یہاں کوئی بات نہیں کی۔